بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو نماز پنجگانہ کے فضائل بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ جو دن کی 5 نمازیں ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہیں، ان کی تھوڑی تفصیل آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غور کرو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کر لے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جسم پر کوئی میل نہیں رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پنجگانہ کا بھی یہی حال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ثعلبہ قرطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رات بھر جلتے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز سے پہلے کہ جلانے والے گناہوں کو وہ نماز دھو ڈالتی ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے وہ جلتے ہیں، اور جب فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتے ہیں تو وہ نماز ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس وقت سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس سے پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 5 نمازوں کو بیان فرمایا۔ یعنی جو نماز مغرب کی نماز پڑھی تو عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہو گئے وہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہو گئے وہ معاف ہو گئے، اور عشاء کے بعد اگلے دن صبح جو فجر پڑھی تو پوری رات کے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح جب بھی نماز پڑھیں گے تو پچھلی نماز کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید پانی وضو کے لیے طلب فرمایا اور وضو کیا اور ارشاد کیا کہ میں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو فرماتے دیکھتا تھا۔ پھر فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی، اس کے فجر سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جس نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے مغرب سے عشاء تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے وہ بستر پر قیام تمام رات لیٹا رہے، لیکن صبح کو اٹھ کر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی
تو عشاء سے فجر تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو نیکیاں ہیں اور با قیامت صالحات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو بہنوں، آپ نے سنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو تو اگر آپ اس میں 5 وقت غسل کر لیں تو کیا آپ کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت نہا لینے سے میل باقی نہ رہے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کا بیان بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے تو رات کو اس حالت میں سوئیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب امام جعفر بن محمد نے باروایت اپنے جد محترم بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز رب کی خوشنودی، ملائکہ کی محبت، انبیاء علیہ السلام کی سنت، معرفت کا نور، ایمان کی اصل، اللہ اور بندے کے مابین شفیع، نمازی کی قبر کا چراغ، قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر، منکر نکیر کے سوال کا جواب، اور قیامت تک کے لیے قبر کے اندر ایک غمگسار دوست کی مانند ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے اوپر سایہ فگن ہوگی، اس کے سر کا تاج ہوگی، اس کے بدن کا لباس، اور اس کو راہ دکھانے کے لیے نور بن جائے گی۔ یہ نور نمازی کے آگے آگے رواں دواں ہوگا۔ نمازی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مومنوں کے لیے محبت ہوگی۔ نماز میزان کو باری کرے گی، پل صراط سے گزرنے کا واسطہ بن جائے گی، جنت کی کلید ہوگی، اس لیے کہ نماز میں تسبیح بھی ہے اور تمہید بھی ہے، تقدیس بھی ہے اور تعظیم بھی، اس میں قرات بھی ہے اور دعا بھی۔ غرض یہ کہ تمام اعمال سے افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز ہے۔ جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے 5 نمازیں دین کا ستون ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کیا ان سے اول یا بعد کو کچھ اور بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن سے پہلے یا بعد کو اور کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس سے نہ کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔
بھائی بہنوں، قیامت میں بندے سے پہلے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے اول یعنی سب سے پہلے نمازوں کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں پوری ہوئیں تو پوری لکھی جائیں گی، اگر پوری نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے کے نوافل دیکھو، اگر وہ نوافل ہیں، اس نے نوافل پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ تو پڑھے ہیں، جو کچھ فرض اس نے کھوئے ہیں اس کو ان نوافل سے پورا کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو اس کے فرض کم ہے، اس کے اعمال نامے میں دیکھو کہ اس نے کوئی نوافل پڑھے ہوئے ہیں، اگر نوافل ہیں تو وہ فرضوں کے ساتھ گن لو، یعنی اس فرض پورے کر لو۔ جناب حضرت انس بن حکم حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہہ دینا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے نمازیں پوری کر لی ہوں گی تو بہتر، اور ورنہ اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو یہ کمی ان سے پوری کی جائے گی اور تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے اس امت محمدی پر اللہ تعالی نے نماز ہی فرض کی ہے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ نماز پنجگانہ کی فضیلت اور برکات کا بیان تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے، اور میدان حشر میں جب میزان لگ جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بندے کے فرائض کو فرشتوں کے ذریعے چیک کروائیں گے کہ کم ہیں یا نمازیں کم ہیں یا پوری ہیں۔ تو اگر جس کے فرائض کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس کے نفل دیکھو، اگر نفل نمازیں پڑھی ہیں تو وہ بھی فرضوں کے ساتھ گن لو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ تھوڑا کرم فرمائیں گے کہ ان کے نوافل جو ہیں وہ فرضوں کے ساتھ گن لیے جائیں گے۔ تو بھائیو بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ادا کریں، بہنیں گھروں میں پردے میں نماز پڑھیں، اور حضرات مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے، اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے تو بچے جو ہیں وہ بھی والدین کی تقلید کرتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بھائی بہنوں، کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام کیا جائے اور وقت مقررہ پر تمام نمازیں ادا کی جائیں، اور جو ہماری غفلت سے یا لاپرواہی سے یا کسی اور وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا بھی ادا کر لی جائے، تاکہ میدان حشر میں جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وسیلہ اور وسیلہ جلیلہ کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم شیطان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو بھائیو بہنوں، اپنا اور اہل خاندان کا خیال رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو کی ریکارڈنگ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔